السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حکایت سنانے والا ہوں جو بہت ہی نصیحت والی ہے، اس سے بہت چیز سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ بیان شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ عمل چاہے جتنا چھوٹا ہو، لیکن آقا کے صدقے ہمیں اس کا اجر ہمیں بڑا مل جاتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمیں یاد کرتے رہے اور ابھی تک ہم یاد کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مولا میری امت کو بخش دے۔ وہ رویا کرتے تھے راتوں بھر ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ تو نیت فرما لیں انشاءاللہ جب بھی جمعۃ المبارک آئے گا درود پاک پڑھوں گا، اور روزانہ پڑھوں گا۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں کوئی ایک ثواب والا کام کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیت فرما لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی سچی حکایت سناؤں گا۔ ایک غلام کا واقعہ ہے۔ غلام بہت ہی بے وقوف تھا۔ بے وقوف غلام جیسے ایک دیہاتی جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور بیچارے علم نہ ہونے کے سبب بہت ایسی اپنی چیزیں کھو دیتے ہیں جو انمول رہتی ہے۔ ویسے ہی ایک دیہاتی کا واقعہ ہے۔ وہ راستے سے گزر رہا تھا اور اس کو راستے میں چھوٹے چھوٹے کنکر ملے۔ اب اس نے کنکر اٹھایا، آگے چلنے لگا۔
آگے جاتے جاتے اس کو ایک آم کا درخت نظر آیا، اس نے مارنا شروع کر دیا آم کے درخت کو، اسی کنکر سے، پتھر سے، کہ وہ آم کے درخت نیچے ہے۔ ادھر ایک ملک کا بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا، اسی باغ کے قریب سے وہ گزر رہا تھا بادشاہ، تو وہ جو دیہاتی پتھر مار رہا تھا نا آم کو، وہی پتھر اس بادشاہ کو آ کر لگ رہا تھا۔ اب بادشاہ جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، خدام آگے پیچھے رہتے ہیں بادشاہ کے، ویسے اسی بادشاہ کے آگے پیچھے خدام تھے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ جلدی، اور جو پتھر مار رہا ہے اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس دیہاتی کو پکڑ کر دربار میں حاضر کیا گیا، یہ ہے شخص جو پتھر مار رہا تھا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے علم ہے کہ تو کیا کر رہا تھا؟ کہا نہیں، میں تو ایک آم تول رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے یہ پتھر کہاں سے ملے؟ اس نے کہا میں راستے سے گزر رہا تھا، بس راستے میں پڑے تھے، میں نے اٹھایا، اسی پتھر سے میں نے آم کے درخت کو آم حاصل کرنے کے لیے مارنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے یہ پتھر کیا ہے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، اس بادشاہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ انمول ہیرے تھے جو تیری نادانی کے سبب تو نے یہ کھو دیا، تجھے علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو نے کھو دیا اس کو۔ اب سننا تھا کہ وہ دیہاتی افسوس کرنے لگا، ہائے وہ پتھر جو مجھے امیر بنا سکتے تھے، میں نے اسے کھو دیا، اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا اس کا، اب تو پتھر بھی چلے گئے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ حکایت بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ اس حکایت پر اپنی ہم زندگی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انمول ہیرے سے قیمتی زندگی عطا فرمائی، اس کے ہر وقت، ہر سمے انمول ہیرے سے زیادہ انمول ہیں۔ کیا ہم اس دیہاتی کی طرح کر رہے ہیں؟ اس کو ایسے ہی ضائع کر دے رہے ہیں؟ ہمیں علم ہی نہیں کہ یہ کون سا انمول ہمیں ہیرا ملا ہے۔ کیا ہمیں قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا؟ کیا ہم قبر میں افسوس کریں گے؟ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہے، اگر ابھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے قیامت کے دن افسوس نہیں، ہمیں خوشی بالائے خوشی ہوگی۔ اس زندگی کی انمولیت کو پہچانیے، بہت ہی انمول زندگی ہے یہ۔ اس زندگی کو صحیح استعمال کر کے کوئی غوث اعظم بن چکا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بن چکا۔ یہی زندگی تھی نا، انہیں کوئی الگ سے سانس تو نہیں ملی تھی، وہ کوئی الگ انسان تو نہیں تھے، انسان ہی تھے،
لیکن اسی سانس کو انہوں نے انمول جانا اور اس سانس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہم غور کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کئی ایسے اسلامی بھائی ملیں گے جن کا بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن وقت پاس نہیں ہوتا، اور وقت پاس کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ گیم اور لوڈو گیم اور کیرم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ بچائے ان سب چیزوں سے، یہ وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ وقت اگر ہم ضائع کر دیں گے تو قیامت کے دن بالائے حسرت ہوگی کہ ہائے مجھے جو زندگی ملی تھی اس میں کچھ کر لیتا، کچھ ثواب اکٹھا کر لیتا تاکہ مجھے قبر میں تھوڑی روشنی تو مل جاتی، کچھ میں نیکیاں تو کر لیتا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے وہ سانسیں ساری کی ساری گوا دی، افسوس کہ مجھے اب دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، اب جتنا میں نے کر لیا اتنا کر لیا، اب مجھے زندگی نہیں دی جائے گی۔ اس وقت حسرت کرنے سے کیا فائدہ؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اور رمضان المبارک کی تو کیا بات ہے، اس میں وقت ضائع کریں ہم مسلمان، اس میں وقت ضائع کریں؟ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بہت سارے ایسے کام ہیں۔ ہم نے نماز پڑھنا ابھی تک اچھے سے نہیں جانا، اس کو آپ پڑھیں۔ روزے کے مکروہات، روزے کے مفسدات، اس کو ہم پڑھیں۔ وقت کو ضائع کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ رمضان المبارک میں تو ہر گھڑی عبادت کی رہتی ہے، ایک گناہ کریں گے تو 70 گناہ ملے گا، اور جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اس طرح گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، گناہ سے بچیں۔ فرمایا جاتا ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بچائے، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اپنی زندگی کو، اس انمول ہیرے کو جانیں اور اس دیہاتی کی طرح نہ بنے، بلکہ ہم کچھ اپنی زندگی کی انمولیت کو جانیں کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، کس لیے عطا کی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مفہوم ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم نے جنات اور انسان کو بیکار نہیں بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اللہ نے۔ زمین پر آنے کا مقصد ہمارا اللہ کی عبادت۔ ہم زمین پر کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت۔ ہر کام میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم کام پر جا رہے ہیں اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور ایک بات اور، دعوت اسلامی جو آپ کی تحریک ہے، الحمدللہ 200 سے زائد ملکوں میں یہ کام کر رہی ہے، اور 100 سے زیادہ شعبوں میں یہ کام کر رہی ہے۔ 2 شعبے اس کے بہت اہم ہیں، ایک جامعۃ المدینہ جس میں عالم کورس مولانا بنایا جاتا ہے، اور ایک مدرسۃ المدینہ جس میں حافظ بنایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ اس دونوں کے اخراجات 70% ہے پورے دعوت اسلامی میں، اور 30% باقی شعبوں کے اخراجات ہیں۔ ان دونوں کی مدد کریں، ان دونوں شعبوں کی، فی سبیل اللہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور آج دین
جو ہے وہ دینار ہی سے چل رہا ہے، آپ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی بہت بڑا کام کرے گی۔ دعوت اسلامی کے بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں، لیکن پیسوں کی کمی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، فطرہ نکالیں، تو اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں اور اپنے اگل بگل غریبوں کو پہلے دیکھیں، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کو، اس کے بعد پھر دعوت اسلامی یا مسجد مدرسے میں تعاون کریں۔ اللہ عز و جل مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔